الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ سب کی خدمت میں سید شہریار داؤد پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ ویورز اینڈ لسنرز، ہمارے اس پروگرام کی بہت ساری غایتیں اور بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا غرض ہمارا، یا جو سب سے پہلی جو ہماری سمجھ لیں کہ رسپانسبلٹی جو ہم نے اپنے اوپر خود لاگو کی ہے، جو ہم نے نہیں لاگو کی، اللہ عز و جل نے ہم پر لگائی ہے، وہ کیا کہ ہم اخلاقیات اور معاشرتی اچھائیوں بھلائیوں کو پھیلائیں اور برائیوں اور اخلاقی برائیاں خاص طور پہ ان کا سد باب کریں، قلع قمع کریں، اور اپنی یوتھ کو، اپنے وطن کے رہنے والوں کو انسانیت کے اعلیٰ دروس سے روشناس کرائیں۔ میرے اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کو پتا ہے مشیگن اسکول آف میڈیسن جو امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ریسرچ ڈپارٹمنٹ۔ وہ لوگ ہر وقت ریسرچ کرتے رہتے ہیں، کس پر؟ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقہ ہائے مبارکہ پر۔ اور ہم ہیں مسلمان جن کو کہ فرمایا گیا کہ سنتوں پر عمل کرو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ چلیے آج میں آپ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت پیاری سنت مبارکہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آئے، یہ اتنا پیارا اخلاقی درس ہے، اللہ کی قسم اگر ہم اس کو سیکھ گئے ہمارے بہت سارے مسائل وہیں ختم ہو جانے ہیں۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، مطلب خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کو پوری حدیث مبارکہ کا، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے گھر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے پر دستک دے اور دروازے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ بات نوٹ کیجئے گا، دستک دے اور دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو، بالکل دروازے کے سامنے نہ ہو، تاکہ پردے کا اہتمام، پردے کا تقدس برقرار رہے۔ اور جب اندر سے پوچھا جائے کہ کون، تو اس کے جواب میں اپنا نام بتایا جائے اور سلام کیا جائے۔ پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد اپنا نام بتایا جائے۔ اچھا، اب اگر اندر سے کہا یہ جائے کہ جی آپ سے ملاقات فی الوقت آپ کے مطلوبہ شخص یا جو بھی میزبان ہے ان سے آپ کی ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ ابھی آپ سے نہیں مل سکتے کچھ وجوہات کی بنا پر، اور ان وجوہات کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ سے ملاقات ابھی ممکن نہیں ہے، تو پھر بغیر ناراض ہوئے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آنے والے کو ناراض ہوئے بغیر واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کتنا بڑا اخلاقی درس ہے، کتنی بڑی انسانیت اس درس کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ گئے، آپ نے بیل بجائی، اب تو دروازہ کھٹکھٹانے کا نوک کرنے کا مطلب رواج تو ہے نہیں، بیل لگی ہوئی ہے، آپ نے بیل بجائی، تو ایک بہت پیاری سنت مبارکہ ہے یہ، اندر سے پوچھا جائے کون، تو باہر والا جواب میں پہلے سلام کرے السلام علیکم، اور پھر بتائے کہ جی میں شہریار ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں فلاں سے۔ اگر اندر سے یہ جواب آ جائے نہیں جی فلاں صاحب آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے شہریار صاحب، ہم معذرت چاہتے ہیں، تو شہریار صاحب کو بغیر ناراض ہوئے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، میں پھر کسی وقت مناسب وقت پر چلا آؤں گا۔ یہ ہے اخلاقیات، اس میں واپس چلے جانا انسانیت اور اخلاقیات ہے۔
وہاں کھڑے ہو کر بحث مباحثہ کرنا یا یہ کہنا جی یہ دیکھو یار عجیب آدمی ہے، مہمان آئے اور یہ اندر گھر کے اندر بیٹھا ہوا مجھ سے مل نہیں رہا، تو اس کا نہ ملنا اس کا حق ہے، اس کا بنیادی حق ہے، اس کا انسانی حق ہے۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، نہیں ملے، آپ کو اس کے اوپر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا نہ ملنا یہ غیر انسانی نہیں، یہ اخلاقیات کے منافی نہیں، بلکہ آپ کا اس کے ساتھ بحث کرنا، ادھر زبردستی کرنا، شور شرابہ کرنا، واویلا مچانا، یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ اب آ جائیے اس کو ذرا اپلائی کریں ہم آج کل کی اپنی لائف، اپنی سوسائٹی کے اوپر۔ ہم بیٹھے ہیں، فون آ گیا جی، اب نہ چاہتے ہوئے، ہم پتہ ہی نہیں نمبر ہے، ہاں جی السلام علیکم جی، یہ چاہیے وہ چاہیے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ بھائی آپ پہلے اس سے پوچھو تو صحیح، کیا آپ کے پاس وقت ہے، میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکتا ہوں؟ اگر آپ نے کہا نہیں جی میں بھی آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا، اگلا ناراض۔ آپ کا ناراض ہونے کا حق نہیں بنتا۔ کیوں؟ ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک لائف ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں، اس کی ترجیحات ہیں، اس نے کس کام کو ترجیح دینا ہے، کس کام کو ترجیح نہیں دینا۔ سب سے پہلے کیا؟ اپنے ایمانیات کا معاملہ، اپنے رزق حلال کا معاملہ، پھر اس کے بعد جا کر کے کوئی دوسرے معاملات۔ اب ہم اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے کئی ممالک کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو فون کرنا چاہے گا نا تو سب سے پہلے وہ آپ کو ٹیکسٹ کرے گا، آپ کو میسج کرے گا کہ جناب میں یہ کام کر لوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کچھ ٹائم اسپیئر کریں گے، میرے لیے کوئی وقت نکال سکتے ہیں؟ آپ نے رپلائی کیا ہاں جی ٹھیک ہے آپ مجھ سے بات کر لیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اخلاقیات کیا ہے؟ آئے میں آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی بہت پیاری حیات طیبہ سے ایک پیارا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ، سرکار اپنے جرمٹ میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے، آتے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے، کئی دن ہو گئے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مل کے نہیں دے رہا، ہم نے پورا مدینہ چھان مارا، ہمیں نہیں مل پا رہا، خدا کے لیے دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ دست مبارک اٹھائے، ہائے ہائے، ادھر دستے مبارک اٹھائے، دعا فرمائی، چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی ایک اور صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں خیریت ہے، کس بچے کے ملنے کی دعا ہو رہی ہے؟ اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا میرا بیٹا ہے۔ بولا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ اسی سلیے کا ہے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے۔ کہا اس کو تو میں نے فلاں باغ میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تو وہ شخص ایک دم، وہ صحابی رضی اللہ عنہ ایک دم کھڑے ہوئے اور دوڑنے لگے، تو میرے آقا نے آواز دے کے بلوایا، بھائی اس کو بلاؤ، واپس بلاؤ، واپس بلاؤ، واپس آئے۔ فرمایا دیکھو تم جا رہے ہو تمہارے بیٹے کے پاس، یاد رکھنا وہاں جا کر اس کو ایسے نہیں کہہ دینا اے میرے بیٹے آ جا میرے سینے لگ جا۔ عرض کی یا رسول اللہ 4 دن سے میں بہت سخت پریشان ہوں، اس کی ماں تو مرنے کی جیسی ہوئی ہوئی ہے، تو اب میں کس طرح اس کو اپنی محبت نہ ظاہر کروں؟ فرمایا اس کے سامنے اتنی محبت کا اظہار مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ اگر تو اتنی محبت کے ساتھ، اتنی چاشنی کے ساتھ اپنے بیٹے کو بلائے گا تو وہ یتیم بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ کاش کہ ہمارا والد بھی ہوتا، وہ بھی ہمیں اس طرح محبت سے پکارتا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے اخلاقیات۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، یا چاہے وہ یتیم بچے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر عطا فرمائے۔ آپ کو مزید باتیں سناتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یتیم بچوں کا دل توڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما دی کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا بھی دل نہ توڑا جائے۔ آپ فون کر رہے ہیں، وہ نہیں ملنا چاہتا، آپ زبردستی اس کے ساتھ جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اچانک آپ کو کسی کمپنی کا فون آ جائے گا، السلام علیکم، اس میں سے خاتون بولنا شروع ہو جائیں گی، وہ سنیں گی بھی نہیں کیونکہ وہ مشین ہے، کمپیوٹر بول رہا ہے۔ میں تو بہت اس معاملے میں بڑا بیزار ہو جاتا ہوں کہ یار ان کا کیا حق ہے
کہ وہ ہمیں خام خام ہمارے کاموں میں سے جو ہے نا ڈسٹرب کر کے ہمیں فون کرتے ہیں اور ہم ان کی 1 1.5 2 3 4 منٹ کی فضول باتیں سنیں. یہ ان کا کوئی حق نہیں. حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آج ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں, آج ہمارے بچے والدین کے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر سوچا؟ نہیں سوچا. وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو فیڈ بیک دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو, نوجوان کو, اپنے بچوں کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو گھر سے ہی جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے. اخلاقیات کا کوئی معیار ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نے اگر کسی کے ساتھ جب تک 2 نمبری نہیں کی نا ہمیں سکون ہی نہیں آتا. یہ 2 نمبری ہمیں دنیا میں بھی نقصان, آخرت میں بھی نقصان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھلائی کرتے رہو, کہ تم بھلائی کرتے رہو گے تو راست بازی پر رہو گے, سیدھے راستے پر رہو گے. اگر تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے, برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم خود بہک جاؤ گے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے ایک تنکا پکڑا, ایک سیدھی لکیر ریت میں نا زمین پہ کھینچ دی, سیدھی لکیر کھینچی, فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. اور پھر اس کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں, اور ہر راستے کے کنارے پر کونے پر شیطان بیٹھا ہے, وہ تمہیں اپنی طرف دعوت گناہ دے رہا ہے, لیکن تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا. جس طرح کسی پگڈنڈی پر تم چل رہے ہو اور دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہو تو تم کس طرح اپنے کپڑوں کو بچا کر نکلتے ہو, فرمایا بالکل اسی طرح اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نکل جاؤ, اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نکل جاؤ. اللہ اکبر. ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں جنید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے 3 سال بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرا ہے اور ڈوب گیا ہے اور کافی بری حالت ہو گئی ہے, کچھ وظیفہ بتا دیں. آپ نے 3 سال کہیں پہ پیسے انویسٹ کیے تھے, وہ پیسے ڈوب گئے؟ جی. اچھا, تو کوئی لکھت پڑھت کی تھی آپ لوگوں نے, اس کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نا, یہاں پر آ کر آپ مار کھا گئے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, آپ غور سے سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی معاہدہ کرو, کوئی کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرو, کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو, تو اس کو ڈاکومنٹ کر لیا کرو, لکھ لیا کرو کہ یہ لکھا ہوا کام آتا ہے. اب آپ نے لکھا نہیں, اب نتیجہ کیا, اگلا مکر گیا آپ کی بات, اپنی بات سے کہ جی میں تمہیں اتنا پروفٹ دوں گا, اتنا پروفٹ دوں گا. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو پروفٹ دے رہا ہے آیا وہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ سود میں اور دیگر چیزوں میں نا بہت بالکل باریک سا فرق ہے. میرا امید ہے, میرا حسن ظن ہے, آپ لوگ حلال ہی کما رہے ہوگے اور حلال ہی شیئرنگ کر رہے ہوگے اپنے پروفٹ کی, لیکن چونکہ آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا, کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی اگریمنٹ نہیں کیا, کوئی ڈاکومنٹ نہیں کیا, کوئی آپ نے گواہ نہیں بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ نے اپنے پیسوں سے آپ کو ہاتھ دھونے پڑ گئے. آپ سب سے پہلے تو ایک کام کریں, آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون 40 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اور اس کے بعد آپ ایک دعا ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, وہ دعا پڑھو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انشاءاللہ العزیز اگر اللہ عز و جل کے نزدیک آپ کے وہ پیسے ملنا آپ کے حق میں بہتر ہوں گے تو آپ کے پیسے انشاءاللہ مل جائیں گے. اسی سے ملتا جلتا آج میں آپ کو ایک وظیفہ اور بھی بتاتا ہوا جانا چاہتا ہوں, تاکہ ہمارا جب وقت مکمل ہو تو آپ کے پاس ایک بہترین وظیفہ ہو. ہمارے اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, شوہر میں بیوی میں ناراضگی, باپ بیٹے, ماں بیٹی, ساس بہو, مطلب مختلف ہر ایک کسی نہ کسی باس کی, اس کے نیچے والوں کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اس ناراضگی کو ختم کرنے کا آپ کو بہترین وظیفہ بتاتا ہوں. آپ نے جس نے دیکھا کہ بھئی میرا آگے والا میرا پارٹنر جو ہے نا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, یا میرا رشتہ دار یا میرا گھر والا, تو آپ نے پڑھنا ہے یا معیدو یا راجعو. کیا؟ یا معیدو, عید ہوتی نا عید, اس کے آگے میم لگا دیں پیش کے ساتھ, یا معیدو یا راجعو, رجوع کرنا, یا راجعو. آپ نے یا معیدو یا راجعو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ.
313 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دعا مانگ لی ہے، یا اللہ اس کو راضی کر دے۔ جس طرح ہمیں اپنے دوسرے دوستوں کو، دنیاوی لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اے کاش ہمیں اللہ کو راضی کرنے، رسول اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی بھی سوچ اور فکر مل جائے۔ یہی سوچ اور فکر انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اپنے اس پیارے پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ وظائف انشاءاللہ العزیز اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اسے اوروں تک پہنچانا ہے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے، تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے، آپ کی اچھی آراء سے، آپ کی اچھی سجیشن سے ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ سے لیں گے اجازت اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے ایمان کا، اپنے ارد گرد والوں کا، سب کا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔